أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ومن يتولى فإن الله هو الغني الحميد. صدق الله العظيم. نہیں پہنچتی کوئی مصیبت زمین میں اور نہ تمہارے جسموں میں مگر لکھی ہوئی ہے پہلے اس کے کہ ہم اس کو پیدا کریں. بے شک یہ لکھنا اللہ پر بہت آسان ہے تاکہ تم غم نہ کرو اس نعمت پر جو تم سے فوت ہو جائے اور اتراؤ مت جو اس نے تم کو دے دی. اللہ تعالیٰ متکبر فخر کرنے والے کو پسند نہیں کرتا. جو لوگ بخل کرتے ہیں اور دوسروں کو بھی بخل کا حکم دیتے ہیں اور جو کوئی پھر جائے تو بے شک اللہ تعالیٰ غنی ہے خوبیوں والا. اوپر تو دعوت تھی ایمان کی اور اعمال کی اور دنیا کی بے ثباتی کی، دنیا کی حقیقت فانی ہونے کی. اب یہاں قرآن کریم نے تقدیر کے ایک مسئلے کو بیان کیا ہے بندوں کو یہ بات سمجھانے کے لیے کہ زمین پر انسان ساری زندگی اس بات میں لگا رہتا ہے کہ مجھے نفع ہو، نقصان مجھے کہیں سے نہ ہو. لیکن بسا اوقات اس کی خواہش کے مطابق نفع ہو جاتا ہے اور پھر اس نفع میں وہ اللہ سے، آخرت سے غافل ہو کر اس کو اپنی محنت کا ثمر سمجھ کر وہ تکبر اور غرور میں داخل ہو جاتا ہے اور بسا اوقات اس کی خواہش، اس کی تمنا کے خلاف اسے نقصان پہنچاتا ہے تو پھر شیطان اس کے لیے مایوسی کا دروازہ کھولتا ہے. اس مایوسی میں وہ غمگین ہوتا ہے اور کبھی کبھی زبان پر اللہ کے اوپر شکووں کو ذکر کرتا ہے اور بسا اوقات اتنا مایوس کر دیتا ہے کہ اس مایوسی کی آڑ میں انسان خودکشی کا ارتکاب کرتا ہے اور بجائے آخرت کی کامیابی کے دنیا تو ہوئی ناکام، آخرت میں بھی ناکام ہو جاتے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین اسلام میں ہر چیز کو اعتدال کے اوپر ذکر کیا ہے اور اپنے بندوں کو یہ بات سمجھائی ہے کہ یہ جس دنیا میں تم رہتے ہو اس میں کوئی ایک بندہ بھی ایسا نہیں جو سدا خوش ہے.
اور کوئی ایک بندہ بھی ایسا نہیں جو سدا پریشان رہے، کوئی ایک بندہ ایسا نہیں جو ہمیشہ صحت مند رہے، اور کوئی ایک بندہ ایسا نہیں جو ہمیشہ بیمار ہی رہے، کوئی ایک بندہ ایسا نہیں جس کو دنیا میں سدا خوشیاں ہوں، اور کوئی ایک بندہ ایسا نہیں جس کو سدا دنیا میں غم ہو۔ یہ دنیا اضطراب کا نام ہے۔ اضطراب کہتے ہیں حرکت میں رہنا، کبھی یہاں خوشی آئے گی، کبھی یہاں غم آئے گا، کبھی یہاں نفع آئے گا، کبھی یہاں نقصان آئے گا، کبھی یہاں صحت آئے گی، کبھی یہاں بیماری آئے گی۔ یہ دنیا ہے، اس میں جوڑ دیا گیا ہے دکھوں کو بھی اور سکھوں کو بھی، خوشیوں کو بھی اور غموں کو بھی، محض انسان کو یہ بات سمجھانے کے لیے کہ ہم نے تمہیں دنیا کے اندر جو اختیار سونپا ہے کہ اپنے لیے سہولت کی چیزیں، نفع کی چیزیں، فائدے کی چیزیں اختیار کرو، نقصان کی چیزوں سے اجتناب کرو، پرہیز کرو، یہ بھی ہماری طرف سے تمہیں ایک عقل اور شعور دیا گیا ہے، اس کو تم تدبیر میں لاؤ، یہ بھی اجازت ہم نے دی ہے۔ لیکن اس سب کے باوجود رزلٹ اور انجام تمہاری محنت پر نہیں ہے، وہ اللہ کی تقدیر پر ہے۔ اللہ جب چاہتا ہے جو چاہتا ہے کر دیتا ہے۔ تو قرآن کریم نے یہاں تقدیر کے باب کو بیان کرتے ہوئے یہ مسئلہ بیان کیا ہے، اے انسان یاد رکھ، ما اصاب من مصیبت فی الارض، نہیں پہنچی کوئی مصیبت زمین میں، ولا فی انفسکم، اور نہیں پہنچی کوئی مصیبت تمہارے جسم میں، یعنی ہمارے جسم پر کوئی تکلیف ہے، زخم ہے، بیماری ہے، ہارٹ اٹیک ہے، کوئی حادثہ ہے، کوئی ایکسیڈنٹ ہے، کوئی غم ہے دل کے اندر، دماغ میں کوئی سوچ ہے، کوئی جسم میں بیماری داخل ہوئی ہے جس درجے کی بھی، اور زمین میں فرمایا قحط کا آ جانا، غلوں کا پیدا نہ ہونا، بارشوں کا بند ہو جانا، پھلوں کا خشک ہو جانا، چشموں کا خشک ہو جانا، سیلابوں کا آ جانا، زلزلوں کا برپا ہو جانا، یہ زمین کے اوپر جو مصائب آتے ہیں، اور خود تمہارے جسموں کے اندر جو حالات آتے ہیں، فرمایا نہیں پہنچتی کوئی مصیبت زمین میں، نہ تمہارے اپنے جسموں میں، الا فی کتاب، مگر یہ تقدیر کی کتاب میں لکھی ہوئی ہے، من قبل ان نبرأہا، اس کو زمین میں پیدا ہونے سے پہلے، تمہارے وجود میں اس تقدیر کی تکلیف کو پیدا کرنے سے پہلے ہم نے اپنی تقدیر کی کتاب میں لکھی ہوئی ہے۔ اب یہ تقدیر کی کتاب کہاں ہے؟ فرمایا یہ لوح محفوظ ہے، 7 آسمانوں سے اوپر۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، اول ما خلق اللہ القلم، اللہ نے سب سے پہلے قلم کو پیدا کیا، اور قلم کو پیدا کرنے کے بعد فرمایا اکتب، لکھو۔ تو قلم نے کہا ما اکتب، میں کیا لکھوں؟ تو رب تعالیٰ نے فرمایا لکھو کائنات میں جو ہونے والا ہے۔ تو تقدیر کی قلم اللہ کے امر سے لکھنا شروع کیا، اور اتنا لکھا کہ مجموعی تقدیرات بھی سب کی، اور ہر شخص کی تقدیرات ساری کی ساری لوح محفوظ کی اس کتاب میں میری اور آپ کی پیدائش سے پہلے لکھی گئی ہیں، حتیٰ کہ آخری انسان جو نسل آدم سے دنیا میں پیدا ہوگا اس کا نام کیا ہوگا، اس کا باپ کون ہوگا،
اس کی ماں کون ہوگی اور اس کا عمل کیا ہوگا، اس کا رزق کیا ہوگا، اس کو موت کب آئے گی، وہ کہاں مرے گا، کہاں دفن ہوگا اور کب وہ اٹھے گا، اور قیامت کے دن اس کا عمل میزان میں کہاں ہوگا، دائیں پلڑے میں یا بائیں پلڑے میں، کامیابی والے میں یا ناکامی والے میں، اور وہ کہاں جائے گا، جنت میں جائے گا یا جہنم میں جائے گا، یہ اللہ نے آدم علیہ السلام کے بھی پیدا ہونے سے پہلے اس آخری انسان کی تقدیر بھی لکھ دی ہے۔ ایک صحابی کے متعلق آتا ہے، موت کا وقت تھا، عیادت کے لیے ساتھیوں کا آنا جانا تھا، تو رونے لگے۔ تو جو مجلس میں عیادت والے تھے، ایک ساتھی نے کہا آپ کیوں روتے، آپ کیوں روتے؟ اب ظاہر ہے موت کا وقت ہے، دنیا چھوڑنی ہے، آگے جانا ہے۔ تو انہوں نے سوچا شاید دنیا کی وجہ سے رو رہے ہیں یا آخرت کا خوف ہے کہ میں پھر کیا ہوگا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کو یہ بات فرمائی تھی زندگی میں ایک مرتبہ کہ تم فلاں عمل پہ قائم رہنا حتیٰ تلقانی، یہاں تک کہ تم مجھے آ کر ملو۔ تو فرمایا اس عمل پر تم قائم رہے تو اب تو وقت آ گیا ہے حضور سے ملاقات، اب تو موت کے بعد اپنے اللہ کے نبی سے ملاقات کرنی ہے، تو آپ کیوں پریشان ہیں؟ فرمانے لگے ہاں یہ میرے لیے بڑی فضیلت اور بڑی سعادت کی بات ہے، یہ تو خوشی کی بات ہے، لیکن میں روتا ایک اور بات سے ہوں جو میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی تھی کہ رب تعالیٰ نے اپنی ایک مٹھی میں قیامت تک آنے والی ساری آدم کی اولاد کو پیدا کیا تھا، اور فرمایا ہا اولائی الجنہ ولا ابالی، یہ سب میں نے جنت کے لیے پیدا کیے ہیں اور مجھے کسی کی کوئی پرواہ نہیں ہے، ان میں سے کوئی ایک بھی جہنم میں نہیں جائے گا۔ اور دوسری مٹھی میں آدم کی اولاد سے قیامت تک آنے والے انسانوں کو پیدا کیا اور فرمایا ہا اولائی النار، یہ سب میں نے جہنم کی آگ کے لیے پیدا کیے ہیں، ولا ابالی، مجھے کسی کی کوئی پرواہ نہیں۔ تو اب مجھے یہ علم نہیں کہ میں اس پہلی مٹھی میں تھا یا دوسری میں تھا، روتا اس لیے ہوں۔ یہ تو تقدیر کی بات ہے، اور قرآن کریم نے اس کے تائید میں یہ قرآن پاک کی آیت ہے وَلَقَدْ زَرَعْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ وَلَقَدْ زَرَعْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، ہم نے جہنم کے لیے بے شمار انسان بھی پیدا کیے ہیں، جن بھی پیدا کیے ہیں۔ یہ خود قرآن کریم میں ہے، ہم نے جہنم کے لیے پیدا کیے ہیں بے شمار انسان بھی اور جن بھی۔ یہ جتنے میں اور آپ اعمال کرتے ہیں، ان اعمال کرنے کے باوجود ہر وقت ڈرتے رہنا ڈرتے رہنا ڈرتے رہنا، نہ جانے اللہ نے میری تقدیر میں کیا لکھا ہے۔ حدیث میں آتا ہے ایک آدمی جنت والے اعمال کرتا رہتا ہے اور تقدیر میں جہنم لکھا ہوتا ہے، اس کے اور جنت کے درمیان صرف ایک قدم کا فاصلہ رہ جاتا ہے، اللہ کی تقدیر غالب آتی ہے اور وہ آدمی کو برا عمل کرتا ہے، اس وجہ سے جہنم میں چلا جاتا ہے۔ اور ایک آدمی جہنم والے اعمال کرتا رہتا ہے، اس کے اور جہنم میں گرنے کے درمیان ایک قدم کا فاصلہ رہ جاتا ہے، اوپر سے اللہ کی تقدیر غالب آتی ہے، وہ کوئی ایسا عمل کر بیٹھتا ہے نیکی والا کہ اللہ تعالیٰ اس کی جہنم کو جنت میں بدل دیتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تائید میں بنی اسرائیل کی مشہور دو عورتوں کا واقعہ بیان کیا، ایک انتہائی زاہدہ عابدہ صالحہ نیک خاتون جنت میں جانے والی، آخر میں اس کے گھر میں ایک بلی تھی، اس نے اس کو ستانا شروع کیا، اس نے غصے میں آ کر بلی کو کمرے میں بند کر دیا، نہ اس کو چھوڑا کہ وہ اپنی خوراک پوری کرے کہیں جا کر، اور نہ خود اس کو کچھ دیا، وہ بلی بھوکی پیاسی مر گئی۔ اللہ تعالیٰ نے اس گناہ کی وجہ سے اس کی ساری نیکیوں کو ختم کر کے اس کو جہنم میں ڈال دیا، ایک قدم کا فاصلہ۔ اور اس کے مقابلے میں ایک عورت فاحشہ زانیہ
जा रही है अपने बुरे अमल के लिए, रास्ते में एक कुतिया का बच्चा देखा, हाँफ रहा है, प्यास से तड़प रहा है और एक कुएं के ऊपर है, पानी नहीं वो निकाल सकता। इसने देखा पानी नीचे है और ये ऊपर प्यास से बिलक रहा है, जबान इसके बाहर निकली हुई है। उसके दिल में एकदम रहम आ गया। उसने गले से दुपट्टा निकाला, पाँव से जूती निकाली और उस दुपट्टे से जूती को बांध के कुएं से पानी निकाल के उस कुतिया के प्यासे बच्चे को पिलाया। अल्लाह को इस पर रहम आया और अल्लाह ने उसके दिल की दुनिया को बदला। उसने तौबा की, गुनाह छोड़ दिया और सीधी जन्नत। एक कदम के फासले पर जन्नत या ये तकदीर का बाब है। और इसमें ये बात जब खुलती है तो बाद लोग मसला न समझने के बुनियाद पर उलझन में पड़ जाते हैं कि जब अल्लाह ने सारी तकदीर तय कर दी है तो हमारा क्या कसूर है। सहाबाए कराम ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये बात पूछी थी कि या रसूलल्लाह, अगर हमारी पैदाइश से पहले हमारी जन्नत या जहन्नम का फैसला हो चुका है तो फफीमल अमल, अमल किस बात में करें? तो फरमाया इमलू, अमल करो, कुल्लुन मुयस्सर लिमा खुलिका लहू, जिसको अल्लाह ने जिसके लिए पैदा किया है दुनिया में अल्लाह उसको उसका काम आसान कर देता है। जन्नत वालों को जन्नती काम आसान है, जहन्नमी वालों को जहन्नमी काम आसान है। एक तो ये मसला है। दूसरा ये मसला समझो कि अल्लाह की तकदीर के लिखने की बुनियाद पर ना कोई जन्नत में जाता है ना कोई जहन्नम में जाता है। बंदा जाएगा जहन्नत में अपने ईमान और आमाल की बुनियाद पर, और बंदा जाएगा जहन्नम में अपने कुफर और अपने आमाल की बुनियाद पर। अल्लाह ने जो तकदीर में लिखा है वो महज अपने इल्म कामिल की बुनियाद पर लिखा है। अल्लाह का इल्म कामिल ये है कि वो हमारी पैदाइश से पहले हमारे मुतालिक जानता है कि जब मैं इसको जिंदगी दूंगा, इसको जवान करूंगा, इसको समझदार करूंगा, इसको दुनिया में जिंदगी गुजारने का मैं मौका दूंगा, तो ये अमाल कौन से करेगा, नेकी वाले या बुराई वाले? ये अल्लाह के इल्म में पहले से है। अल्लाह ने उस अपने इल्म की बुनियाद पर लिखा है। जाएगा बंदा अपने कसूर की बुनियाद पर जहन्नम की तरफ, जाएगा बंदा अपने ईमान और आमाल की तरफ से जन्नत की तरफ। अल्लाह मुझे और आपको समझने की तौफीक अता फरमाए। देखो तकदीर की बात चल रही है तो ये भी तकदीर है कि लोग